سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ حضرات، میں اپنے آئے ہوئے تمام مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ہاردک ابھینندن کرتا ہوں۔ اس ناچیز کی ایک چھوٹی سی آواز پر آپ لبیک کرتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے، یہ ہمارے لیے نہایت ہی خوشی کا موقع ہے کہ آپ نے اس ناچیز کی آواز پر لبیک کہہ کر یہاں پر اپنی حاضری دی۔ حضرات، آپ جو پیچھے بیٹھے ہیں کرسی پر، برائے مہربانی آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ مجمع کو بیچ میں توڑے نہیں، آپ یہاں قریب میں تشریف لائیں۔ ہمارا آپ کا رشتہ دل کا رشتہ ہے، اور دل کا رشتہ قریب سے جڑتا ہے، دور میں بیٹھ کر دل کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ آپ چھوڑ دیں کرسی کو، آپ دین کی محبت میں آئے ہیں، یہ کرسی ہمارے برادران وطن کے لیے ہے، جن کو ہم تھوڑی دیر میں یہاں پر کرسی کو ہم لگائیں گے۔ آپ یہاں پر تشریف لائیں، آپ اپنی محبت کا ثبوت پیش کریں، آپ یہاں پر قریب میں تشریف لائیں۔ اور یہ جو راستے میں چل پھر رہے ہیں، ان سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ بھی تشریف رکھیں، ان بچوں کو بھی بٹھائیں۔ مجمع میں جب جان ہو تو بات کرنے میں بھی دشواری نہیں ہوتی اور مزہ بھی آتا ہے۔ حضرات، میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں کیسے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں۔ اصل آپ جن مقررین حضرات کو، جن وقتہ کو آپ نے سننے کا ارادہ کر کے یہاں پر تشریف لائے ہیں، وہ راستے میں ہم قریب پہنچنے والے ہیں۔ ان کا پروگرام مغرب کی نماز کے بعد فوراً انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ تو وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مجھے مغرب بعد ہی بولنا تھا، لیکن ہمارے پاس 4-5 وقتاگن ہیں، 4-5 مقررین حضرات ہیں، جو پھر رات لمبی ہو جائے گی، اور میں نہیں سمجھتا میرے لیے مناسب ہم سب کے لیے نہیں ہے کہ رات کو لمبی کی جائے، تو اس وقت مجھے بھی موقع نہیں ملتا۔ تو میں نے چاہا کہ آپ یہاں پر تشریف فرمائیں، آپ کے سامنے چند چھوٹے موٹے الفاظوں میں، ٹوٹی پھوٹی زبانوں میں آپ کے سامنے چند باتیں جو قرآن کریم میں ہمارے آقا قرآن کریم میں پروردگار عالم نے، اور پھر اس کی ترجمانی حدیث میں ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرات، میں یہ پہلے بتلا دوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا قرآن، تو یہ سمجھنا، یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ صرف مسلمانوں کا قرآن ہے۔ قرآن پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے پیغمبر، یہ پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ ان کے چند الفاظ، اور ہم سب کے پروردگار عالم، ہم سب کے پالنہار، ہم سب کے پیدا کرنے والے، ان کے قرآن کریم میں سے چند الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کی ترجمانی کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، قرآن کریم میں پروردگار عالم نے تقریباً 5 جگہوں پر اپنے بارے میں بتلانے کے بعد، اپنے احسانات بتلانے کے بعد، اپنی بندگی بتلانے کے بعد، 5 جگہ پر پروردگار عالم نے فوراً ترنت والدین کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، ماتا پتا کے بارے میں حکم دیا۔ وہ کیا تعلیم دی، وہ کیا شکشا دی، وہ کیا بتلایا، میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ، والدین ہمارے ماں باپ کو کہا جاتا ہے، والد ہم عربی زبان میں باپ کو کہتے ہیں، اور والدہ ماں کو کہتے ہیں، دونوں کو ملا کر والدین ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ اور ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو۔ یہ قرآن ہمارا یہ تعلیم دیتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ آگے پروردگار عالم نے قرآن
कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, याद रखो बंदो कि अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। उसके बाद इरशाद फरमाया कि अगर उन दोनों में से कोई एक या दोनों, चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो, दोनों अगर बुढ़ापे के आलम को पहुंच जाए, बुढ़ापा उस पर तारी हो जाए, तो फरमाया कि उनको उफ भी मत कहना, फला तकुल लहुमा उफ, क्यों? फरमाया कि उनके बाप पर उफ तक कहने की इजाजत नहीं दी गई। इसको कुरान ने नक्शा खींचा। याद रखिए, हमारे माशरे में ये बड़ी बीमारी फैल चुकी है। आज बूढ़े माँ बाप जब अपने बुढ़ापे के आलम को पहुंचते हैं तो उनके आंखों में आंसू, तरह तरह की शिकायतें अपनी औलाद के बारे में आती है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये देखते हैं कि ये नौजवान जो अपने माँ बाप को तड़पाते हैं, सताते हैं, वो बूढ़े माँ बाप तशरीफ लाते हैं और अपने माँ बेटों की दुखड़ा सुनाते हैं। याद रखो मेरे भाई, याद रखो कि आका इनामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक नौजवान आया और प्यारे नबी के सामने शिकायत करता है, अपने बाप की शिकायत करता है कि आका, मेरा बाप जो है वो मेरे माल को बगैर मेरे इजाज़त के खर्च कर देता है, मुझसे इजाज़त नहीं लेता, मुझसे पूछता नहीं, और मैं बड़ी मेहनत से कमा कर लाता हूँ। वो नौजवान आकर शिकायत करता है, किससे? वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने बाप की शिकायत करता है। तो फौरन प्यारे नबी ने उसके बाप को, उनके वालिद को बुलाया और पूछा कि क्या बात है। तो वालिद ने उनका एक नक्शा दिखाया, उन्होंने एक डिटेल दी कि मेरे आका, आज मुझे चंद पैसे की जरूरत पड़ी। याद रखिए, उस बाप ने अपने दर्द सुनाया, आका के सामने फरमाया कि आज मेरे बेटे ने आपके पास शिकायत की और मैं अब आपके पास मैं बतलाता हूँ कि अब मैं कमाने से आजिज आ चुका हूँ, मेरे हाथ पैर काम नहीं करते। पूरी जिंदगी जो भी कमाया मैंने अपने औलाद के खातिर, उनके तालीम के खातिर, उनकी शिक्षा के खातिर, उनकी परवरिश में, उनके कपड़े में, उनके अच्छे खाने में, यानी पूरी जिंदगी की कमाई उनके मकान में, उनके लिए जमीन खरीदने में सारी दौलत मैंने सर्फ कर दी, सारी दौलत मैंने खर्च कर दी। और फिर सारा डिटेल वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बाप आंख से आंसू टपकाते हुए वो पेश करता है और दिखलाता है और अपना दुखड़ा सुनाता है कि और मेरे भाई, आका ने उस नौजवान को बुलाया और डांट और फटकार लगाई और फिर उसे एहसान याद दिलाया कि एहसान फरामोश, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम याद करो उस जमाने को जब तुम बिस्तर पर पेशाब कर दिया करते थे, याद करो उस जमाने को जब तुम बीमार पड़ जाते थे, याद करो उस जमाने को जब तुम्हारे पैर में चप्पल नहीं हुआ करते थे, याद करो उस जमाने को जब तुम्हारे बदन पर कपड़े फट जाया करते थे। ये वही बाप है जो अपने खातिर चप्पल नहीं खरीदता था, ये वही बाप है जो अपने खातिर कपड़े नहीं खरीदता था, ये वो बाप है अपनी सारी खुशी को कुर्बान करके तुम्हारे लिए जमीन को खरीदा, तुम्हारे लिए कपड़े का इंतजाम किया, तुम्हारे लिए आलीशान मकान तामीर की। याद रखो, और तुम जब बीमार पड़ जाते थे उन्हें एहसान याद दिलाया। उस बाप ने ये एक बात रखी थी, उस बाप ने आका के सामने कहा था कि आका, मैंने जो चंद पैसे खर्च किए वो मैं वजह भी बतलाता हूं, इसलिए कि समझने की बात है, किसी के भी माँ बाप नाजायज पैसे नहीं खर्च करते, वो बेजा अपने बच्चों की गाड़ी कमाई को नाजायज जगहों में खर्च नहीं करते। वो जब शदीद जरूरत होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तभी वो माँ बाप उन बच्चों के पैसे में से चंद पैसे खर्च करना चाहता है। तो उस बाप ने कहा कि आका, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मेरा बेटा घर में मौजूद नहीं था, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैंने इसके इजाजत के बगैर मैंने चंद पैसे अपने इलाज में, मैंने अपनी दवाई के लिए मैंने खर्च किए थे। आका के आंख सुर्ख हो गए, चेहरे लाल हो गए और फरमाया, निकल जा हमारे दरबार से वो नौजवान कि तुमने जब तुम बीमार पड़ जाते थे, रात भर ये बाप नहीं सोया करता था, रात भर तुम्हारी माँ नहीं सोया करती थी,
اور اپنے سینے سے لگا کر اور تمہاری دوائی کا انتظام کیا کرتی تھی، اور آج یہ باپ بیمار پڑ گیا، لاچار ہو گیا، مجبور ہو گیا، تو آج انہوں نے اپنے دوائی پر چند پیسے خرچ کیے تو تم اپنے والدین کے لیے شکایت کرتے ہو۔ لعنت ہے تم جیسے نوجوانوں کے لیے۔ یاد رکھو تمہارے مال پر باپ کا 100% حق ہے، 100% حق ہے، جہاں اختیار ہے وہ خرچ کر سکتا ہے، اس لیے کہ گاڑی کمائی ان کی ہے، گاڑی کمائی ان کی ہے، زمین خریدی ہوئی ان کی ہے، مکان بنایا ہوا ان کا ہے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنا حق جمائے تو اتنی طاقت ہے تو تم اپنے لیے زمین خرید لو، اپنے لیے مکان تعمیر کر لو اور اپنا انتظام تم خود کر لو، پھر اپنی مردگانی ثابت کر کے دکھانا۔ میرے بھائی یہ آقا کا اس وقت کا فرمان آج کے نوجوانوں پر، ہم جیسے نادانوں پر یہ پھر بیٹھتا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے قربانیوں کو بھلا دیا، ہم نے ماں باپ کے احسانوں کو جوتیوں کے نیچے روند دیا۔ آج بوڑھے ماں باپ در در بھٹکنے پر مجبور ہے، 2 وقت کی روٹی کے لیے مجبور ہے۔ اگر رات میں وہ کہیں اپنے بچوں سے کہ مجھے گرم پانی کی ضرورت ہے تو نہ جانے ہمارے عورتوں کو تو چھوڑ دیجیے، ہم اپنی بیویوں کے بارے میں نہیں کہتے، بیوی کے اوپر ہمارے ماں باپ کی خدمت فرض نہیں ہے۔ میرے بھائی وہ تو ان کی اولاد تو نہیں، آپ ان کی اولاد ہو، آپ کو جنم دیا ہے، آپ کو پالا ہے، آپ کے اوپر ان کی خدمت فرض ہے، آپ کے اوپر ان کی خدمت فرض ہے، لازم ہے۔ بڑھاپے میں سہارا بننا ہے۔ اگر کسی شخص کو ایک اولاد نہیں ہوتی، ایک بیٹا نہیں ہوتا، در در بھٹکتا ہے، در در بھٹکتا ہے ایک اولاد کے لیے۔ اگر وہ اولاد ماں باپ کو یہ پتا چل جائے کہ بڑھاپے میں میرے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام نہیں کر سکتا، بڑھاپے کے لیے میرے لیے مصیبت بن جائے، تو دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ کیا ماں باپ اپنی اولاد کے لیے تڑپے گا؟ کیا اس اولاد کے لیے در در بھٹکے گا، در در منت مانگے گا کہ مجھے پروردگار عالم کوئی اولاد دے دو؟ نہیں، کبھی نہیں مانگے گا۔ اپنے بڑھاپے کے دکھ کو اگر یاد کر لے تو کوئی ماں باپ نہیں مانگے گا۔ یاد رکھو میرے بھائی، قرآن کریم میں پروردگار عالم نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِالْوَالِدَيْنِ، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یہاں پر بھی والدین کے ساتھ کہا اچھا سلوک کر کے لیے، کہ انسانوں کو یہاں پر وہی وصیت کی کہ ماں باپ کے ہر دکھ سکھ میں تمہیں ساتھ دینا ہے۔ اور پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ انشکر لی ولوالدیک، رب کریم نے، جب ہم سب کے رب نے، ہم سب کے پالن ہار نے وہاں پر فرمایا کہ یاد رکھو بندو، جب میرا شکریہ ادا کرتے ہو تو اس کے بعد فوراً تم اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ کیا پتہ چلا کہ رب جو ہم سب کا رب ہے، ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، انہوں نے جب فرمایا کہ میرا شکریہ ادا کرتے ہو تو اس کے فوراً بعد اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ میرا احسان تو ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، لیکن ان کا احسان تو ہے کہ انہوں ان کے ذریعے سے تمہاری ہم نے پرورش کی، ہم نے تمہاری پرورش کی۔ میرے بھائی اسی کو آقا نے آگے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو انسانوں کہ والد کی رضامندی، ماں باپ کی رضامندی، ماں باپ کی خوشی کب ہے؟ جب ہمارا رب خوش ہو جائے۔ جب ہمارا رب کب خوش ہو سکتا ہے؟ جب ہمارے ماں باپ خوش ہو جائے۔ اور یاد رکھو کہ ہمارے ماں باپ اگر ناراض ہیں تو ہمارا رب بھی ہم سے خوش نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث ہے، یہ کتاب کے اندر لکھا ہے، ہمارے آقا نے اس کو ارشاد فرمایا کہ رضا الربی فی رضا الوالد، کہ اگر اپنے رب کی رضامندی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اور اگر ماں باپ کو راضی نہیں کر سکے تو ہمارا رب بھی ہم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اور مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ یاد رکھو ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا، اور بارہا یہ تقریر میں سنتے ہیں کہ ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ سورگ جنت جو ہم کہتے ہیں نا، ہم تقریروں